Dear students, Assalamu alaikum. I hope you're all set for our 14th lecture اس کورس کا جو ہے. آپ کو یاد ہوگا ہمارا پچھلا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے اسٹریس کی بات کی تھی کہ واٹ از اسٹریس, what are stresses, what is strain, what is primary stress appraisal, secondary stress appraisal, اس طرح کچھ یہ ایلیمنٹس ہم نے کور کیے تھے. آج ہم اس کو اور آگے مزید لے کے چلیں گے اور آج ہم بات کریں گے فیکٹرز دیٹ لیڈ ٹو اسٹریسفل اپریزلس. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان اسٹریس. اپریزنگ ایونٹس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں دو چیزوں پہ. دیر آر ٹو ٹائپس آف فیکٹرز دیٹ آر انوالوڈ ان اپریزنگ اسٹریس. ایک جو فیکٹرز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں دے آر پرسنل فیکٹرز. دے ہیو ٹو ڈو ود دا پرسن ہم سیلف اور ہر سیلف. اور دوسرا جو ہے وہ ہوتے ہیں situational factors, that have to do with environment, that have to do with things outside one's own self. تو personal factors جو ہے ان میں تین جو چیزیں ہیں they play a very important part. پہلی چیز ہے انسان کا انٹلیکٹ یا جس کو ہم انٹلیکچوئل کہتے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ ہے موٹیویشنل. اور تیسری جو کریکٹرسٹک ہے جو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے وہ انسان کی اپنی ذات یا پرسنالٹی ہے. ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ سیلف اسٹیم جو انسان کی ہے جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے دیٹ پلیز اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ ان دس ہول گیم آف ہاؤ وی ایکسپیرئنس اسٹریس. وہ لوگ جن کی سیلف اسٹیم تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے ان کی پرسیپشن اور ایکسپیرئنس آف اسٹریس بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے بیکاز دے فیل دیٹ دے کین ڈیل ود دا ڈیمانڈس of the situation and they can they can take charge of the situation and come out of it in a nice way. دوسری ایک اور جو ایگزامپل ہے وہ بیسیکلی موٹیویشن کی ہے. موٹیویشن سے مراد ہے کہ جو threatened goal ہے how does one deal with that threatened goal. The intensity of the threatened goal جو ہے that invariably determines that how we are going to perceive that. For example, لیٹس سے کہ اگر ہمارا کوئی ویلیو سسٹم جو ہے وہ ایسا ہے یا ہمارا کوئی بلیف سسٹم جو ہے وہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جی تھنگس شوڈ آلویز بی ویری کمفرٹیبل اینڈ اینڈ دے شوڈ بی ان آرڈر اینڈ دیر شوڈ بی نو ٹینشن اینڈ نو ٹرموائل. اگر ایسی ایکسپیکٹیشن ہماری کوئی ہوگی یا بلیف سسٹم اگر ہمارا کوئی ایسا ہوگا کہ اور ہم اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ بھائی وی کین اونلی بی ہیپی اف ایوری تھنگ از ان آرڈر آل دا ٹائم. Or we can only be happy, for instance, I know of a client of mine جس نے مجھ سے یہ شیئر کیا تھا کہ when she goes on a vacation, it is very, very important for her to live in a place which has a very, a very good washroom facility or a bathroom facility. Otherwise, وہ کہتی ہے جی میں کسی ایسے ہوٹل میں یا ایسے موٹل میں یا ایسے گھر میں رہ ہی نہیں سکتی جہاں پہ یہ چیز نہ ہو. تو As a consequence of that, she shared that there were times when her holidays or her vacation was totally spoiled because she ended up going in a hotel where the facilities were not up to the mark or up to her expectations. So ye jo element hai کہ جی if things will not be up to my expectations, then I cannot be happy, I cannot have انجوائبل ہالیڈے. یہ جو آفلائزیشن اس طرح کی ہے اس کا تعلق ہماری اپنی سوچ سے اور ہمارے اپنے بلیف سسٹم سے ہوتا ہے. اسی طرح ہم کئی دفعہ اپنے انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے بھی کئی چیزوں کو اسٹریسفل ایکسپیرئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. فار انسٹنس لیٹ سے کہ اگر ڈیمانڈز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں کسی ایریا کی کسی ایونٹ کے اراؤنڈ اور وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کے علاوہ وہ چیز امیڈیٹلی ہونے والی ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ لیٹ سے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کا کل اپینڈیسائٹس کا آپریشن ہے اور کل ہی ہونا ہے اس میں اور ٹائم نہیں ملنا, تو دس ول ڈیفینیٹلی کریٹ اے اسٹریس فار یو. اس طرح کی سچویشن جہاں پہ دیر از اے اسٹرانگ ڈیمانڈ and there is a imminent sort of a
ایونچویلٹی جس کا ذکر ہو یا جسے ڈیل کرنا ہو, وہ اس کا اسٹریس زیادہ ہوتی ہے بنسبت ایک ایسی سچویشن کے جہاں پہ مثال کے طور پہ اگر یہ آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اگلے ویک جا کے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے, یا آپ نے بلڈ پریشر 3 دن کے بعد جا کے چیک کروانا ہے, تو وہ اتنا اسٹریسفل آپ کے لیے ایکسپیرینس نہیں ہوگا. بٹ things that are imminent would create and are more demanding, where there is a, where one feels that the element of choice کم ہے, ان کی اسٹریس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح لائف ٹرانزیشنز ٹینڈ ٹو بی اسٹریسفل آلسو. لائف میں ہمارے کئی میجر ایونٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لائف میں اسٹریس آتی ہے. موونگ فرام ون یونیورسٹی ٹو اندر, آپ لوگوں نے یونیورسٹی چینج کی ہوں گی, کالجز بدلے ہوں گے. آئی ایم شیور یو کین ریلیٹ ٹو دیٹ. کئی دفعہ جب ہم ایک محلے سے دوسرے محلے میں جاتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں, آئی مین دیٹ آلسو کریٹ اسٹریس. اسی طرح جب ہم ایک نئے جاب میں جاتے ہیں, دیٹ choosing a career, going into a new workplace, that can be stressful. Similarly, getting married can be stressful. I mean, a lot of times one thinks کہ بھی شادی is going to be a bed of roses. ایسا ہرگز نہیں ہے. I mean, شادی may be a positive thing, but it has its own stress as well. Similarly, for instance, a divorce has its own stress factors. A death of somebody very close to you, somebody very dear to you, next of kith and kin, یا آپ جاب میں ریٹائر ہو جاتے ہیں, ending a career. یہ سب چیزیں جو ہے یہ اپنی اپنی نوعیت کی ایک اسٹریس ہمارے لیے کریٹ کرتی ہے. سملرلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ even when we become a parent, that also creates a lot of stress which has to do with the birth of the child and the taking care of the child and things of that sort. Stresses جو پیدائش سے پہلے invariably when one is expecting a child, وہ ذرا اور ٹائپ کے ہوتے ہیں. They have more to do with maybe the mother's body and the fetal development inside. اور برتھ کے بعد کے جو stresses ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے اور ٹائپ کے ہوتے ہیں. پیرنٹس جو ہیں they are worried about the growth of the child, they are worried about the education of the child. اور شروع کے those of you who are married, you would know کہ شروع کے جو مہینے ہوتے ہیں ان میں بچہ جو ہے وہ invariably ماں باپ کو سونے نہیں دیتا, تو اس کی ایک اپنی اسٹریس بھی کئی دفعہ دیکھنے میں آئی ہے. تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ورچولی everything we go through in life, وہ چاہے پازیٹیو ایکسپیرینسز ہوں چاہے وہ نیگیٹو ایکسپیرینسز ہوں, ان کی اپنی اپنی جو اسٹریسز ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں. اسی طرح ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ڈیویشنس کا ہے فرام ایکسپیکٹڈ ٹائم فریمس. آپ جاننا چاہیں گے وائی از اٹ دیٹ اے ڈیویشن فرام این ایکسپیکٹڈ ٹائم فریم جو ہے وہ اسٹریسفل ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کی شادی 30 سال کی عمر کی بجائے اگر 50 سال میں ہو جائے تو وہ ویریشن ہو جائے گی نا نارم سے. جب وہ ویریشن ہو جائے گی نارم سے تو ظاہر ہے کہ آپ کا وہ سپورٹ سسٹم آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو 30 سال کی عمر میں مل سکتا تھا. کہ فار انسٹنس 30 سال کی عمر میں یو وڈ ہیو مینی فرینڈز who would be more or less, کسی کی 27 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہوگی, کسی کی 28 کی, کسی کی 30 کی, کسی کی 31 کی. So things are happening in that way together. So there is a support system. People talk of the same kind of experiences. اگر 50 سال کی عمر میں یا 45 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہو رہی ہے تو پھر you will have a hard time looking for a support system. کیونکہ وہ آپ کے ارد گرد کے جو انوائرمنٹ ہوگی ان کے ایکسپیرینسز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. اسی طرح فار انسٹنس اگر لیٹ if we graduate late تو وہ بھی کئی دفعہ اس سے بھی ایک ایکسپیرینس, ایک ایسی فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے as if I'm a failure or something. مجھے یاد ہے میرے ساتھ when I was doing my masters, میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا,
who was at that time, we were, in our late 20s at that time, and he was 55 years old, and he was doing his masters. تو اس کے ایکسپیرینس کئی ایسے ہوتے تھے, وہ کہتا جی مجھ سے تو پڑھا ہی نہیں جاتا, it's hard, it's very difficult for me to sort of sit and study for these many hours that you guys do. تو تو وہ اپنے آپ کو in that way he was feeling himself not up to it. تو یہ بھی جو چیز ہے یہ بھی اسٹریس کا باعث بن سکتی ہے. سملرلی ایمبیگوٹی جو ہے, ایمبیگوٹی سے میری مراد ہے لیک آف کلیئرٹی جو ہے ایک سچویشن میں, اس کا بھی ایفیکٹ جو ہے وہ اسٹریس اپریزل پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو نئی نئی جاب لیٹ سے ملے اور آپ کو یہ نہ بتایا جائے کہ آپ کا اسپیسیفک رول ہے کیا, آپ کی جاب کی نیچر کیا ہے, آپ نے کام کیا کرنا ہے. اگر آپ کو یہ آپ کے سپروائزر یا آپ کا سپیریئر نہیں بتاتا اور ایک مہینہ نہیں بتاتا, تو آئی ایم شیور you go through a lot of tremendous stress because of that, کہ جی what am I supposed to do, because اگر role ambiguity ہو تو پھر that creates many questions in one's mind. One is not sure, one has to pretty much guess work کرنا پڑتا ہے کہ what am I expected to do, what am I not expected to do, اس طرح کی چیزیں. سملرلی ایک ہارم ایمبیگوٹی کا ایلیمنٹ بھی اکر کرتا ہے کئی سچویشنز میں. ہارم ایمبیگوٹی سے میری مراد یہ ہے کہ جو اسٹریس ہے وہ انسان کے لیے انسان کی سوچ پہ مبنی ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انسان کا بلیف سسٹم جو ہے, انسان کا پرسنالٹی جو ہے, انسان کا جو جنرل ایکسپیرئنس جو ہے, وہ یہ کسی حد تک یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ جی کہ ایمبیگوٹی کی وجہ سے ہارم انسان کتنا ایکسپیرئنس کر رہا ہے. لیٹ سے کہ اگر انسان جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کو اس کی بیماری کے بارے میں پوری طرح سے انفارمیشن نہ دی جائے, تو جو پازیٹیو سوچنے والا آپٹیمسٹ آدمی ہوگا وہ اس ایمبیگوٹی کا ہو سکتا ہے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے. فائدہ ان دا سینس کہ وہ کہے کہ I'll be fine, everything is okay, ڈاکٹرز نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ, تو وہ اس کو ایک پازیٹیو پیرائے میں ایک پرسپیکٹو میں اس چیز کو انٹرپریٹ کرے. تو جب وہ پازیٹیولی اس کو دیکھے گا تو اس سے کیا ہوگا, اس سے ایک چیز یہ ہوگی کہ وہ چیز اس کے لیے اتنی اسٹریسفل نہیں بنے گی. لیکن ایک اور شخص who has maybe a tendency, who's a born pessimist and who has a tendency to be a little critical around such a situation, وہ اس کو انٹرپریٹ ہو سکتا ہے بالکل ایک ڈفرینٹ انداز سے کرے اور طریقے سے کرے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی دیکھیں یہ مجھے جان بوجھ کے نہیں بتا رہے, میری نیچر آف النس اتنی سیریس ہے کہ یہ جان بوجھ کے مجھ سے چھپا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا. میں نے in my clinical work I have come across many clients of that type and sort, جنہوں نے اپنی پیسمزم کی وجہ سے اور لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے انہوں نے چیزوں کو مس انٹرپریٹ کیا ہے اور انہوں نے چیزوں کو اس انداز سے دیکھا ہے جس سے کہ ان کی اسٹریس جو تھی وہ بڑھتی تھی اور مینٹین ہوتی تھی. ایک اور جو چیز جو اسٹریس اپریزل میں بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے وہ ڈیزائربلٹی آف دا سچویشن ہے. لیٹ سے کہ اگر ایک سچویشن انڈیزائربل ہو, انڈیزائربل سے بھی مراد ہے کہ nobody wants it, like for instance لیٹ سے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کو آگ لگ جائے, that's a very undesirable situation. تو اس طرح کی سچویشن will invariably for everybody create a lot of stress. یہ ایک مثال ہے undesirable situation کی. Even in a situation like wanting to sell a house, though it's apparently at a surface level بڑی desirable چیز لگتی ہے because we want to move on to maybe a better place, a better locality or a bigger house. لیکن کئی دفعہ انسان اگر اس کی وہ اس کے لیے کافی ٹیکسنگ ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی ریسورسز کو یا اپنے آپ کو اس کے لیے پوری طرح سے تیار محسوس نہ کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ فار انسٹنس میں نے اپنے ورک ایکسپیرئنس میں اس چیز کو ایکسپیرئنس کیا ہے کہ سم ینگ اسٹوڈنٹس
they would go abroad for studies, for instance. اور بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, they want to go abroad for studies right after doing their intermediate اور A levels یا high school. اب وہ جب باہر جاتے ہیں, they go with a lot of excitement, but they do not realize کہ باہر جا کے there's a lot of pressure of various situations and things that are demanded of them. تو اس کی وجہ سے وہ ایک پازیٹیو ایکسپیرئنس جو ہے آف گوئنگ ابراڈ فار اسٹڈیز, اس کے انیشل 1-2-3 مہینے جو ہے وہ ان کے لیے کافی ڈیمانڈنگ اور اسٹریسفل بن جاتے ہیں. And sometimes I've also known of cases where they have not been able to handle that pressure and they've decided to come back after just spending quarter or a term over there. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ذہن میں رکھنی بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ اسٹریس جو ہے وہ بوتھ ڈیزائربل اور انڈیزائربل جو چیزیں ہیں وہ they can be stressful and they can do create their own stress. Similarly transitions جو ہیں they create stress. Similarly چھوٹی جو temporary momentous چیزیں ہیں they can create also a lot of stress for a person. تو نارملی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ when we talk of stress تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ probably it's only the undesirable things that can be stressful for a person, اور ڈیزائربل چیزیں جو ہیں وہ اسٹریسفل نہیں ہوتی, لیکن ایسے ہرگز نہیں ہے. Both these situations can be stressful. They may have a different level or a degree of stress that they may bring for you, but they do cause stress. اسی طرح ایک اور جو فیکٹر جو اسٹریس کی طرف کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ کنٹرولبلٹی کا ہے. اگر ہمیں ایک سچویشن میں یہ محسوس ہو کہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گی, دیٹ ڈز ایڈ a lot of stress also. تو انکنٹرولبل چیزوں سے مراد ہے کہ اگر فار انسٹنس اگر انسان کو یہ محسوس ہو کہ جی میں نے جا کے پبلک میں اسپیچ کرنی ہے, فار انسٹنس آپ الیکشن لڑ رہے ہیں ناظم کا اور آپ کو یہ پتا چلے کہ جی آپ نے جا کے اسپیچ کرنی ہے پبلک میں, بٹ if you feel you will not be able to handle it, تو پھر بڑا مسئلہ وہاں پہ آپ کے لیے پیدا ہو جائے گا and it will create a lot of stress for you. تو بیسکلی اس طرح کی سچویشنز میں جہاں پہ یہ کنٹرولبلٹی کے فیکٹرز ورک کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ دو چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ضروری ہیں. پہلا ایلیمنٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیہیورل ایلیمنٹ, اور دوسرا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ایلیمنٹ. یہ دو ایلیمنٹس جو ہیں پلے اے ویری امپورٹنٹ رول وین اٹ کمس ٹو کنٹرولبلٹی. ان دا کیس آف بیہیورل کنٹرول, مثال کے طور پہ جو افیکٹ ہوتا ہے یا امپیکٹ جو ہوتا ہے ایک خاص ایونٹ کا ہمارے اوپر, اس کو ہم بیہیویئر کے کنٹرول کے ساتھ اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں. فار انسٹنس اگر مجھے بہت سخت سر درد شروع ہو جائے اور مجھے پتا ہو کہ اگر سر درد مجھے ہو رہی ہے تو میں اگر ایک دوائی اس کے لیے لے لوں, میں دوائی کا نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ ایڈ بن جائے اس دوائی کی, لیکن اگر میں ایک دوائی لے لوں جس سے مجھے پتا ہے کہ میری سر درد ٹھیک ہو سکتی ہے, تو so that will not cause stress for me because then I'll know that it is within my control. I can take a pill and I can feel better. تو جب یہ تو اس سے کیا ہوا, ایک بیہیورل کنٹرول کی وجہ سے میں اپنی اسٹریس کو میں نے مارجنلائز کر لیا, میں نے اس کو منیمائز کر لیا, اس کو کنٹرول کر لیا اور اس کو اپنے لیے بہت اسٹریسفل نہیں ہونے دیا. سملرلی in case of a cognitive control, we can affect the impact of the event by using a mental strategy. آپ لوگ جو ہمارے نفسیات کل کو بنیں گے, آپ لوگ اپنے کلائنٹس کے ساتھ جب کام کریں گے تو کیا کر رہے ہوتے ہیں, when you are carrying out counseling sessions, when you are carrying out psychotherapy, تو کیا ہو رہا ہوتا ہے, basically cognitive control آپ سکھا رہے ہوتے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی یوز کرو تو تم نیگیٹو تھاٹس کو کنٹرول کر لو گے. اسی طرح بے شمار اور چیزوں کے اراؤنڈ, بلیف سسٹمس کو چینج کرنے کے اراؤنڈ اور ان چیزوں کے اراؤنڈ اور اسٹریسز کے اراؤنڈ اگر کوئی چیز پریشان کر رہی ہے آپ کو, تو آپ بیسکلی یہ اسٹریٹجی سکھا کے مینٹل کنٹرول سکھا رہے ہوتے ہیں. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو موو آن اینڈ ٹاک اباؤٹ ڈائمینشنز آف اسٹریس, کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ واٹ آر دا ڈفرنٹ ڈائمینشنز جو اسٹریس کی ہوتی ہیں. سائیکالوجسٹ
who are working and carrying out researches in this area, stress کی, they mention کہ experiences جو stressor جو ہوتا ہے اس کی frequency, اس کی intensity اور اس کی duration جو ہے, they are very very important factors which determine کہ اس کا impact جو ہے انسان پہ کیسا پڑے گا. یہ جو آئیڈیا ہے, this has been supported by many researches that have been carried out in this area as well. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ strong stresses جو ہوتے ہیں, they tend to create stronger physiological changes in people as well. اور اکثر اوقات پھر یہ جو چینجز ہیں, جتنا اسٹرانگر اسٹریسر ہوگا اتنی دیر تک یہ چینج جو ہے یہ چلتی ہے. اگر انسان انڈر ایک کرونک اسٹریس کے ہو تو اس کی وجہ سے اس میں ایک پریڈسپوزیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جلدی فار انسٹنس کئی بیماریوں کے لیے بھی وہ ولنریبل ہو جاتا ہے. وہ مثلا کامن فلوز جو ہے وہ کامن انفیکشن جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ فار انسٹنس میں جب انڈر اسٹریس بہت رہوں تو پھر مجھے وہ رننگ نوز کا ایک سمٹم جو ہوتا ہے فلو کا, مجھے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو آئی ایم شیور وی آل کین ریلیٹ ٹو سم مینیفیسٹیشن اس طرح کی جو ایک میں نے شو کرتی ہے کہ جی دیٹ وی آر گوئنگ تھرو اسٹریس. تو اب تھوڑا سا ذکر میں کرنا چاہوں گا بایو سائیکو سوشل ایسپیکٹس آف اسٹریس کے بارے میں. آپ نے یہ دیکھا کہ جو اسٹریسز ہیں وہ صرف ایک قسم کی چینج پروڈیوس نہیں کرتے, بلکہ وہ بایولوجیکل چینجز بھی پروڈیوس کرتے ہیں, وہ سائیکولوجیکل چینجز بھی پروڈیوس کرتے ہیں, اور وہ سوشل سسٹمز کے لیول پہ بھی چینجز جو ہے وہ کئی دفعہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو ان تینوں ڈائمینشنز کو دیکھنے کے لیے, ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا بایو سائیکو سوشل جو ہے ریئیکشنز ٹو اسٹریس جو ہے ان کو تھوڑا قریب جا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا جو اس میں بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ بایولوجیکل ایسپیکٹس آف اسٹریس کا ہے. اینی ون ہو ہیز ایکسپیرئنس لیٹس سے اے ویری فرائٹنگ ایونٹ جس میں خوف یا ڈر کا پہلو ہو, یا مثال کے طور پہ if someone has been very close to an accident would know that ایک دم سے ہمارے اندر کچھ فزیولوجیکل جو ہے چینجز جو ہیں وہ آتی ہیں ہماری باڈی میں, ہمارے اندر ایک دم سے چینجز آتی ہیں. فار انسٹنس آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پیلپیٹیشن جو ہماری ہے, ہماری ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ایک دم سے بہت تیز ہو جاتی ہے جب ہم کسی اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں, اور ہمارا جو بریدنگ ریٹ ہے اکثر اوقات وہ بہت تیز ہو جاتا ہے. ہمیں بہت تیز سانس لینا ہم شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح کچھ دیر کے بعد ہمارے اسکیلیٹل مسلز جو ہیں ہمارے مسلز میں بھی چینج آنی شروع ہو جاتی ہے, اور آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ ٹانگیں ہماری لرزنی شروع ہو جاتی ہیں, کانپنی شروع ہو جاتی ہیں, ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں. سو یہ جو سب کچھ ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی وہ باڈی کی اراؤزڈ کنڈیشن ہے کہ جب ہماری باڈی, جب ہم نے ایک اس طرح کی ایونچویلٹی, ایک سچویشن ایکسپیرئنس کی, تو ایک دم سے ہماری باڈی میں کچھ چینجز آئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ایک پہلے لیکچر میں ہم نے جب انڈوکرائن سسٹم کی بات کر رہے تھے اور نروس سسٹم کی بات ہم کر رہے تھے, تو ان لیکچرز میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارا جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے اینڈ دی انڈوکرائن سسٹم جو ہے وہ اراؤزل جو ہے اس طرح کی سچویشن میں پیدا کرتا ہے. تو اس کے بعد جب وہ ایمرجنسی یا ایک اس طرح کی سچویشن سے جب ہم گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں وہ سیٹل ڈاؤن بھی کرنے میں ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. تو یہ جو فزیولوجیکل جو پورشن ہے ہماری رسپانس کا ٹو اے اسٹریسر یا ٹو اے اسٹرین, اس کو ہم کہتے ہیں آر ری ایکٹیویٹی. ان ادر ورڈز ہاؤ وی ریئیکٹ ٹو دس سارٹ آف اے سچویشن. اس میں ہم the way we determine our reactivity is کہ ہم اس کو اس طرح کی ٹریگرنگ فیکٹر سے, اس طرح کی ایونچویلٹی میں کو فیس کرنے سے پہلے کی سچویشن سے اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں. فار انسٹنس ہم اگر اپنا پلس ریٹ کمپیئر کریں تو اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی پہلے تو ہمارا پلس ریٹ 76 تھا, اور جب ہم اس طرح کی سچویشن میں گئے, ایک ایکسیڈنٹ والی سچویشن میں, تو ایک دم سے ہمارا پلس ریٹ جو شوٹ اپ ہوا اور 120 چلا گیا.
تو یہ ہمارا جو ہوگا 76 سے اور 120 کے درمیان کی جو چینج آئی, یہ جو رینج سامنے آئی, جو یہ دس وڈ بی آر ری ایکٹیویٹی فیکٹر, کہ ہماری پلس جو ہے وہ تقریباً 46 پوائنٹس جو تھی شوٹ اپ کر گئی. تو ایک بیس لائن جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا ضروری ہوتا ہے ری ایکٹیویٹی فیکٹر کو میجر کرنے کے لیے, چاہے ہم پلس ریٹ سے کریں, چاہے ہم ہارٹ بیٹ سے کریں, چاہے بلڈ پریشر سے کریں, یا کسی بھی چیز سے کریں, بٹ دین دیر ہیز ٹو بی اے بیس لائن فار اس ٹو ڈٹرمن دیٹ. مینی ایئرز اگو ایک سائیکالوجسٹ تھا والٹر کینن, اس نے اس فیکٹر کو پہلی دفعہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی تھی. وہ فزیولوجیکل ریئیکشنز کو اسٹڈی کرتا تھا, both in individuals, in people, in animals, اور وہ یہ اس نے بے شمار اسٹڈیز کیری آؤٹ کی یہ دیکھنے کے لیے کہ how does the animal react to an emergency situation and how does a human being react to this sort of a similar situation. اور اس ریئیکشن کا نام جو ہے اس نے رکھا the fight or flight response. I'm sure a lot of you must be familiar with this idea کہ the fight or flight response ہے کیا. باقی آپ جب اپنا ہینڈ آؤٹس پڑھیں گے تو اس میں ایڈیکویٹلی آپ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں ہم نے ذکر کیا ہوا ہے اس کا. یہ فائٹ اور فلائٹ رسپانس جو ہے یہ بیسکلی آپ کہہ لیجئے یہ وہ ایک امیڈیٹ ریفلیکس رسپانس ہے جو ہمیں تیار کرتی ہے اس طرح کی سچویشن سے, ایک ایمرجنسی سے, ایک کرائسس, ایک دم سے کوئی سچویشن جو پیدا ہوتی ہے اس سے ڈیل کرنے میں. ہم یا تو اس سچویشن کو کنفرنٹ کرتے ہیں بائی اٹیکنگ اٹ, اور وی سم ٹائمز چوز ٹو رن اوے فرام اٹ. اگر ہمیں وہ لگتا ہے کہ وہ بہت خوفناک چیز ہے, ہمارا بڑا نقصان ہو سکتا ہے, تو ہم ایک دم اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے. تو بیسکلی فائٹنگ اور فلائٹ جو ہے that's the way we tend to react to a lot of these situations. تو فائٹ اور فلائٹ سچویشن جو ہے اس میں بیسکلی جیسے آپ نے انڈوکرائن سسٹم جب ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا, اس میں ہمارا سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے ایڈرینل گلینڈس کو, اور ایڈرینل گلینڈس جو ہیں وہ پھر سیکریٹ کرتے ہیں ایپینیفرین, اینڈ دیز ہارمونز جو ہیں یہ ہماری باڈی کو اراؤز کرتے ہیں so that we are able to face a new situation, a new eventuality in a manner which is good for us. تو کینن کا خیال یہ تھا کہ یہ جو فائٹ اور فلائٹ والا رسپانس جو ہے it can have both a positive and a negative effect. وہ کہنے لگا کہ پازیٹیو افیکٹ جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پورے جسم کو, ہمارے پورے سسٹم کو موبلائز کرتا ہے کہ ہم ایک دم سے تیار ہو جاتے ہیں ٹو ڈیل ود اے ڈینجر اور ٹو ڈیل ود اے تھریٹ اور ٹو ڈیل ود اے سچویشن جو بھی از ایٹ ہینڈ. لیکن اس کا جو نیگیٹو ایلیمنٹ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اراؤزڈ کنڈیشن جو ہے یہ بہت دیر تک چلتی رہے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے. Now I would like to talk about another very important concept جس کا شارٹ از GAS. G stands for general, A for adaptation and S for syndrome. ہم کیونکہ باڈی کی اسٹریس کی بات کر رہے ہیں تو what happens to the body when high stress levels are prolonged, اس کے اوپر a very well known psychologist by the name of Hans Selye اس نے کافی کام کیا. Hans Selye نے لیبارٹری کنڈیشن میں اینیملز کے اوپر اس ایریا میں کام کافی کیا تھا. اس نے یہ کیا کہ he got hold of different animals and he carried out a variety, he introduced a variety of stressors for them. For instance, for ان کو temperature control جس طرح ہوتا ہے کہ جی کمرے میں گرمی بہت زیادہ کر دینی یا بہت لو ٹیمپریچر کر دینا, یا کئی اینیملس کو ان کو put them through X-rays for instance, یا کچھ اینیملس کو he put them through insulin injections, or some of them were put through very long sort of exercise drills. تو ان چیزوں کا اس نے basically he carried out these experiments to see that when the animals were put through such long stresses
تو ان کا امپیکٹ ان کے اوپر کیا پڑتا ہے. Similarly, he also tried to observe people who experience stress from being ill. I mean, there are so many physical, illnesses that also cause stress. تو اس نے ایسے لوگوں کو بھی اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. Through this research, he discovered and he realized کہ وہ جو fight or flight والی response ہے وہ اس نے دیکھا کہ that is only the first series of reactions that the body goes through. In other words, جس طرح کینن نے پہلے ڈسکرائب کیا تھا کہ جی fight and flight response جو ہے that's a very primary sort of a response to dealing with stress. تو سیلی نے کہا کہ بھائی ہاں وہ ہے تو صحیح but it's only the first reaction to stress. تو سیلی described and called, he talked in terms of a series of reactions which lead to physiological reactions, اور اس نے ان کو نام جنرل اڈیپٹیشن سنڈروم کا دیا. وہ جو ڈائیگرام آپ کے اسکرین پہ اس وقت آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے GAS جو ہے it consists of 3 stages. پہلی جو اسٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں دی الارم ریئیکشن. تو یہ جو الارم ریئیکشن کیا ہے از لائک دی فائٹ اور فلائٹ رسپانس. اور یہ وین ایور دیر از این ایمرجنسی ہمارا جو پہلا باڈی کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو موبلائز کرتی ہے باڈی تاکہ جتنی بھی ریسورسز اویلیبل ہیں باڈی کو وہ ایک دم سے اویلیبل ہو جائے. یا آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک دم سے اگر کوئی چیز حملہ آور ہو جائے تو ہم ایک دم سے جو کچھ بھی نزدیک ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. سملرلی دا باڈی وہ بھی اس سچویشن میں ایک دم سے اپنی ساری جو ریسورسز ہے ان کو موبلائز کرتی ہے. تو یہ انیشل جو اراؤزل ہے اس میں انویریبلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے. بلکہ انٹرسٹنگلی جو چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ جو انیشل رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر فال کرتا ہے اور پھر ایک دم سے اس کے بعد اٹ سارٹ آف رائزز اپ اینڈ گوز بیونڈ دا نارمل لیول جو ہمارا آف بلڈ پریشر فنکشننگ ہے. تو اسی طرح یہ جو ڈائنامکس ہے اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارا جو ہائپوتھیلمس ہے اور ہمارے جو پیٹوٹری گلینڈز ہیں اور جو ہمارے ایڈرینل گلینڈز ہیں یہ فور پلے میں آ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے انڈوکرائن سسٹم کی بھی بات کی تھی تو ہم نے ان تینوں ایکسس کی بھی بات کی. تو جو ہمارا ہائپوتھیلمس ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہائپوتھیلمس جو ہمارا ہے وہ ٹریگر کرتا ہے ہمارے پیٹیوٹری گلینڈز کو میسیجز دیتا ہے کہ بھئی تیار ہو جاؤ، حملہ ہو گیا ہے اور تیار ہو جاؤ. تو وہ تیاری کیا ہے کہ ہمارا جو پیٹیوٹری گلینڈ ہے اس کو میسج ملتی ہے کہ تم دیٹ اسٹارٹ سیکریٹنگ ACTH. یہ ہارمون ہے جو پیٹیوٹری گلینڈ ہمارا سیکریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو سیکریشن ہے ACTH کی یہ کاز کرتی ہے ایڈرینل گلینڈز کو کہ وہ مزید آگے ہارمونز کو ریلیز کرے. اور وہ 3 قسم کے ہارمونز کو بیسکلی ریلیز کرتا ہے. پہلا ہارمون جو ہے اس کو ہم ایپینیفرین کہتے ہیں. دوسرا ہارمون جو ہے اس کو ہم نور ایپینیفرین کہتے ہیں. اور تیسرا ہارمون جو ہے اس کو ہم کورٹیزول کا نام دیتے ہیں. اور یہ تینوں ہارمون جو ہے یہ بلڈ اسٹریم میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اس ایک اسٹریسفل سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے. اور یہ ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ یہ اس وقت تک یہ چیز اس طرح کام کرتی ہے جب تک وہ تھریٹ جو ہے وہ اسٹریسر جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو وہ چیز اسٹریسر کم ہوتا ہے تو ہمارے اندر بھی ایک چینج آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ اسٹریسر بہت دیر تک چلے تو کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے خاص طور پہ اینیمل اسٹڈیز میں کہ اگر انٹینسٹی اسٹریسر کی بہت ایکسٹریم ہو تو پھر جو آرگنزم ہے وہ اٹ کین بی فیٹل فار دی آرگنزم آلسو اینڈ دی آرگنزم کین ڈائی بیکاز آف دیٹ ایکسٹریم انٹینسٹی جو ہے اس اسٹریسر کی. دوسری جو اسٹیج جس کی ہانس سیلی بات کرتا ہے کو وہ نام دیتے ہیں اسٹیج آف ریزسٹنس. وہ کہتے ہیں کہ اف دا اسٹرانگ اسٹریسر کنٹینیوز but is not severe enough to cause death of an organism,
پھر ایک فزیولوجیکل ریئیکشن سیٹ ان ایسا ہوتا ہے کہ اندر ہمارے ایک اڈیپٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو باڈی جو ہے وہ پھر اس اسٹریسر سے ڈیل کرنے کے لیے اس اسٹریسر کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو فزیولوجیکل اراؤزل جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈکلائن ہونی شروع ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی وہ جو نارمل لیول آف فنکشننگ ہمارا ہے ہمارے باڈی کا, اس سے تھوڑا سا لیول اونچا ہی رہتا ہے. لیکن اس پروسیس میں جو ہارمونز جو پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ریپلینش بھی ہوتے رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مزید ایک قسم کے کریٹ بھی ہونا شروع کر دیتے ہیں, پروڈیوس ہونا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو ڈسپائٹ دس کنٹینیوس فزیولوجیکل جو اراؤزل ہے, آرگنزم جو ہے اس کے اندر یہ چینجز کنٹینیو کرتی رہتی ہیں, لیکن بظاہر یہ چینجز کا جو ہے کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ بیسکلی واز دا سیکنڈ اسٹیج آف ریزسٹنس. اس میں لیکن ایک چیز ہے کہ وہ کہتا ہے, ہانس سیلیے یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اسٹیج جو ہے, جو اسٹیج آف ریزسٹنس جو ہے, اگر یہ کنٹینیو کرتی رہے تو پھر ہماری ابیلٹی ٹو ڈیل ٹو ریزسٹ نیو اسٹریسز جو ہے وہ کسی حد تک امپیئر ہو جاتی ہے. امپیئر ہونے سے مراد ہے کہ وہ کسی حد تک کم ہو جاتی ہے, اور ہم اور یہ جو امپیئرمنٹ ہے یہ پھر کئی دفعہ زیادہ دیر تک بھی چل سکتی ہے. تو ان ادر ورڈز ہماری ابیلٹی ٹو ڈیل ود نیو اسٹریسز وہ کم ہو جاتی ہے اف وی آر انڈر کانسٹنٹ اسٹریس. تو یہ جو ولنریبلٹی ہمیں پیدا ہو جاتی ہے اس طرح کی کنڈیشن میں, اس سے پھر کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہیلتھ پرابلمز جو ہیں کئی دفعہ وہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں آج کل زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گیا ہوں. تو ہم کئی دفعہ جب جائزہ لیتے ہیں کہ بھئی واٹ از اٹ دیٹ ہیز کاز دیٹ چینج ان دا پرسن, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 6 مہینوں سے the person has been going through a lot of stress, اور وہ جو 6 مہینوں کی اسٹریس جو ہے اس کا ایک ایکیومولیٹڈ جو امپیکٹ جو اس پہ پڑا ہے وہ یہی ہے کہ وہ he has become more vulnerable to problems. اور یہ جو ہیلتھ پرابلم جو ہے یہ انویریبلی جو شکل اختیار کرتی ہیں ان میں جو چیز زیادہ نظر آتی ہے ہمیں وہ السرز ہیں. السرز کی شکایت جو ہے وہ اکثر ہمیں سننے میں آتی ہے. سائیکولوجیکل پریکٹس میں بھی میرے پیپل کم ود سچ پرابلمس. اسی طرح ہائپر ٹینشن کی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ رہنا شروع ہو جاتا ہے. سملرلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایستھما کی جو پرابلم ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو وہ پریڈسپوز ٹو ریسپریٹری پرابلمس, ایستھما بینگ اے ریسپریٹری پرابلم, ان کا ایستھما جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے بیکاز آف دس کنٹینیوس اسٹریس جس میں وہ رہتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کی بھی جو ابیلٹی جو ہے ٹو ڈیل ود اینٹیجنز اینڈ ٹو ڈیل ود بیکٹیریا اینڈ ٹو ڈیل ود انویڈنگ پروٹوزویا یا فنگا یا اس طرح کی چیزوں سے وہ بھی کسی حد تک کم ہو جاتی ہے. سو دس از ہاؤ یہ جو سیکنڈ سٹیج ہے یہ افیکٹ کرتی ہے ہماری فنکشننگ کو. تیسری سٹیج جس کی ہانس سیلیے بات کرتا ہے وہ بیسکلی سٹیج آف ایگزاشن ہے, اور سٹیج آف ایگزاشن سے اس کی مراد ہے کہ اگر پرولونگڈ ایک لمبا چوڑا پروسیس فزیولوجیکل اراؤزل کا جو ہے وہ اگر کنٹینیو کرے تو اس کی دین دیر از اے پرائس وی ہیو ٹو پے فار اٹ. اور جو وہ پرائس جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ کسی حد تک کمزور پڑ جاتا ہے, اٹس ویکنڈ, کیونکہ ہمارے جو انرجی ریزروز جو ہے وہ کیونکہ ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں, اور ہمارے اندر اگر بیسل لیول آف اسٹریس زیادہ بڑھا رہے. آپ ذہن میں یہ تصور لائیں کہ ہمارے اندر ایک پیالہ ہے, اور اگر یہ جو پیالہ جو ہے اگر یہ اسٹریس سے بھرا رہے ہر وقت تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں جو ہوتی ہیں ان سے بھی ایک اوور اسپلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جو ہماری جو اسٹریس ہے وہ باہر اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ مختلف ہیلتھ پرابلمس کی شکل میں ہم ایکسپیرئنس اسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دو چیزیں جو ہیں خاص طور پہ اس کا ایویڈنس جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے اس ریگارڈز میں. پہلی چیز یہ ہے کہ پیپل
who experience chronically high levels of stress, they show greater reactivity to stressors. So in other words, ہم میں سے وہ لوگ who go through longer periods of chronic stress, ان کا جو reactivity to stress ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے as compared to those people who do not go through chronic and long periods of stress. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. سیکنڈ جو فیکٹر جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے پیپل ہو ٹینڈ ٹو اڈیپٹ، جن کو بہت زیادہ اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے اسٹریسز کے ساتھ. ان کی زندگی میں اگر بہت سے اسٹریسز ورک کر رہے ہوں اور انہیں بار بار ان کا سامنا کرنا پڑے اور ان سے اڈیپٹ کرنا پڑے، تو ان کے اندر بھی ایک قسم کا آپ یہ کہہ دیجئے یہ بار بار جو اڈیپٹیشن ہے اسٹریس سے، اس کی بھی ایک ہمیں ٹول دینی پڑتی ہے. ٹول سے مراد ہے کہ دیر از اے پرائز دیٹ وی ہیو ٹو پے فار اٹ، اور وہ جو پرائز جو ہے ایکیومولیٹڈ اسٹریس کی اوور ٹائم، اس پروسیس کو ہم ایلوسٹیٹک لوڈ کا نام دیتے ہیں. ان ادر ورڈس ہمارا جو اندر ایلوسٹیٹک لوڈ جو ہے وہ ایک قسم کا بڑھ جاتا ہے. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ بچے یا وہ بزرگ جن کا اندر ایلوسٹیٹک لوڈ اسٹریس کا بڑھ جائے، وہ بڑی جلدی جو ہے وہ بیماریوں کے لیے ولنریبل ہو جاتے ہیں، اور ان کو چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیلتھ ہیزرڈز جو ہیں اور ہیلتھ کی شکایتیں جو ہیں وہ بڑی جلدی وہ ایکسپیرئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب بات جو آگے چلانے کے لیے جو بڑا امپورٹنٹ ایک ایشو جو سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے اس جنکچر پہ، اور آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال بار بار اٹھتا ہوگا کہ ڈو آل دیز اسٹریسز پروڈیوس دا سیم فزیکل ریئیکشنز. اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے، لٹریچر جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ مختلف اسٹڈیز بھی یہی شو کرتی ہیں کہ یس a lot of these stresses جو ہے they do increase the secretion of hormones، اور جو سب سے زیادہ جس گلینڈ کو کام کرنا پڑتا ہے وہ ایڈرینل گلینڈ ہے. تو یہ تو آئی تھنک موسٹ آف دا اسٹڈیز سپورٹ دیٹ. یہ جو اسٹریسز جو ہے یہ مختلف قسم کے جو اسٹریسز ہیں ان کا انٹرپلے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. فار انسٹنس کئی سچویشنز میں ٹھنڈی ٹیمپریچر، کولڈ ٹیمپریچر جو ہے وہ اسٹریسر بن جاتی ہے، کہ اگر سردی بہت زیادہ ہو تو پھر وہ بھی ایک اسٹریسر بن جاتا ہے اور انسان سے کام پراپرلی ہو نہیں سکتا. سملرلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نوائز کا فیکٹر جو ہے، اگر نوائز جو ہے اگر وہ ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آپ بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے. آپ بیٹھ کے وہ فوکس، وہ کنسنٹریشن جو ریکوائرڈ ہوتی ہے پڑھائی کے لیے، یو آر ناٹ ایبل ٹو اپلائی یور سیلف دیٹ وے. سملرلی other conditions like examination for instance, I mean that can be a stressor also. Competition ho, agar athletic competition hai, that can be a source of stress also. اور کئی دفعہ being in a crowded situation، بہت ہنگامہ ہے، بہت شور ہے، کسی ایسے بازار میں آپ چلے گئے ہیں جہاں بہت رش ہے، that can also be a source of stress. Selye believed that جو general adaptive syndrome ہے، گیس جو ہے is non-specific regards to the type of stressor. In other words, what he meant was that regardless of what the stressor is, whether it is the temperature, the cool temperature, or whether it is death of a loved one, جو physiological جو changes ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں. The physiological reaction جو ہے stress کو وہ ایک ہی ہوتا ہے. I mean this is basically what Selye sort of held at that time. Though we do know that when we go through these stressors، ہماری secretions جو ہیں، جو ہمارے adrenal hormones جو ہیں وہ definitely trigger ہوتے ہیں، and they have a non-specific kind of a role to play، کیونکہ وہ ہر اس طرح کی situation میں adrenal جو glands ہیں وہ secrete کرتے ہیں ہارمون کو. لیکن there is a another very important dimension جو سیلیے نے اس وقت نہیں دیکھی، اور وہ ڈائمینشن جو ہے وہ سائیکو سوشل ڈائمینشن ہے. اس نے سائیکو سوشل جو پروسیسز تھے ان کو ذہن میں نہیں رکھا ایٹ دیٹ جنکچر وین ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا جنرل اڈیپٹیو سنڈروم. سو دیر آر ٹو ریزنز وائی دس تھنگ نیڈس ٹو بی سارٹ آف لکڈ انٹو اینڈ از اے سارٹ آف اے کائنڈ آف اے کنسرن اور اے پرابلم. پہلا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ سم اسٹریسرز جو ہے دے ڈیفینیٹلی elicit a
much stronger emotional response than others do. I mean, this is a known fact کہ ہر اسٹریسر کی جو ایموشنل رسپانس ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی. اور دس از ویری امپورٹنٹ فیکٹ ٹو کیپ ان مائنڈ بیکاز دا اسٹرانگر از دا ایموشنل رسپانس ٹو اے اسٹریسر, اتنا ہی زیادہ جو اسٹرانگ رسپانس ہوتی ہے ہمارے سسٹم کی. سو فار انسٹنس اگر سڈنلی اس کمرے کی ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت گرم ہو جائے تو مائی physiological system would react to that sudden change of temperature in a very different way as opposed to اگر gradually اس کمرے کی ٹیمپریچر جو ہے وہ گرم ہو. So therefore this is a very important dimension جو ہانس سیلیے نے ذہن میں اس وقت نہیں رکھی. پھر اس کے بعد ہانس سیلیے کے بعد another person جس کا نام جان میسن تھا, he was also a physiologist. اس نے بھی کیریڈ آؤٹ مینی ریسرچز اور اس نے بھی یہ اسٹیبلش کیا اور یہ ڈٹرمن کیا کہ کوئی بھی اسٹریسر جو ہے وہ کسی سنگل ہارمون کو پروڈیوس نہیں کرتا, بلکہ کئی ہارمونز جو ہے دے گیٹ ایکٹیویٹڈ. دے آر سرٹن کنڈیشنز جن میں تینوں ہارمونز جو ہیں وہ لائک ایپینیفرین, نور ایپینیفرین اور کورٹیزول, وہ تینوں جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں. بٹ ہی آلسو فاؤنڈ دیٹ دیئر ور سرٹن کنڈیشنز جہاں پہ صرف 2 ہارمونز جو ہے دے ور پروڈیوسڈ. اور جو ریسرچز جو کیری آؤٹ اس نے کی, ان سے پروو یہ ہوا کہ ہانس سیلیے جو ریسرچز تھیں دے سارٹ آف لیک دس پرٹیکولر ایلیمنٹ. اور دوسرا ریزن پھر جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوگنیٹو اپریزل جو ہے وہ بھی ایک ڈیفینیٹ رول جو ہے وہ لوگوں میں پروڈیوس کرتی ہے ان ڈٹرمننگ واٹ کائنڈ آف فزیولوجیکل ریئیکشن ٹو اسٹریس جو ہے وہ ممکن ہوگا. دس رول جو ہے واز پرٹیکولرلی سجیسٹڈ ان ریسرچز کیریڈ آؤٹ بائی کیتھرین ٹینس اینڈ ماریا کریا ان 1985. انہوں نے کچھ ریسرچز کیری آؤٹ کی بچوں کے ساتھ, ایلیمنٹری اسکول کے بچوں کے ساتھ, where they tried to on a regular basis monitor the cortisol levels of children, کہ وہ جب ڈیلی بیسس پہ اسکول آتے تھے تو ان کے کورٹیزول لیولز جو تھے وہ کیسے تھے. اور پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب ایگزام سچویشن یا ٹیسٹ سچویشن, جن دنوں میں ٹیسٹ ہوتے ہیں ان دنوں میں کیا چینج آتی ہے کورٹیزول لیول پہ. اور انہوں نے دیکھا کہ ایگزام کے دنوں میں اور ٹیسٹ کے دنوں میں کورٹیزول لیولز جو تھے وہ زیادہ پروڈیوس ہوتے تھے. بٹ انٹرسٹنگلی انف دے آلسو فاؤنڈ اٹ واز ناٹ دیٹ آل چلڈرن would show increase in the cortisol levels around the exams, but it was particularly intelligent children that showed higher cortisol levels in their urine around the exam situations. تو اس سے انہوں نے یہ دیکھا کہ انٹیلیجنس جو ہے that also has a very very important role to play in determining how we are going to react to stress. اور اس سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ سارے جو اسٹریسز ہوتے ہیں ان کا جو فزیولوجیکل ریئیکشن ہوتا ہے وہ ایک سا نہیں ہوتا, بلکہ سائیکو سوشل جو فیکٹرز ہیں دے آلسو ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے ان اسٹریس. اور اب ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس کو آگے لے کے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ سائیکو سوشل ایسپیکٹس جو اسٹریس کی ہیں وہ کیا ہیں, اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسٹریس کا جو ہے وہ بیہیویئرس پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو سو ویل کنٹینیو ود دس ڈائمینشن آف اسٹریس انشاءاللہ ان آور نیکسٹ لیکچر. تو اس کے ساتھ آج کا میں لیکچر ختم کرتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ آپ ساتھ ہینڈ آؤٹس کو بھی پڑھ رہے ہوں گے اور باقاعدہ ساتھ ساتھ تیاری کر رہے ہوں گے, کیونکہ آگے کچھ ہفتوں کے بعد پھر اسائنمنٹس بھی آپ کو ملنی شروع ہو جائیں گی اور ایگزامس کی بھی آپ کو اب تیاری شروع کرنی ساتھ ساتھ چاہیے. تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.